بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ نہ آپ ہیں، نہ میں ہوں، نہ کوئی اور انسان، نہ ماں کی گود ہے، نہ باپ کا سایہ، نہ کوئی زبان، نہ کوئی نام۔ زمین بالکل خالی ہے، خاموش، سنسان، ویران۔ ہوا چلتی ہے مگر سننے والا کوئی نہیں، سورج نکلتا ہے مگر دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں انسان نہیں تھا، صرف اللہ کی قدرت تھی اور فرشتے تھے جو دن رات ایک ہی آواز میں کہتے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور پھر اسی خاموش کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات فرمائی جس نے آسمان سے زمین تک ہر چیز کی تقدیر بدل دی۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ اعلان تھا ذمہ داری کا، امانت کا، آزمائش کا۔ فرشتے رک گئے، تسبیح تھم گئی۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ سوال نافرمانی نہیں تھا، یہ حیرت تھی، حکمت جاننے کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ سے مشورہ لینے کے لیے یہ نہیں کہا بلکہ آپ کو اطلاع دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک جملہ مگر اس میں پوری انسانیت چھپی ہوئی تھی۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ انسان راتوں کو اٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگے گا، یہ انسان ماں باپ کے قدم چومے گا، یہ انسان بھوک برداشت کرے گا مگر حرام نہیں کھائے گا، اور ہاں یہی انسان غلطی بھی کرے گا لیکن پھر شرمندہ ہو کر کہے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی لی، کبھی نرم مٹی، کبھی سخت مٹی، کبھی سفید، کبھی سیاہ۔ اسی لیے کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی نرم دل، کوئی سخت مزاج۔ اسی مٹی سے ایک جسم بنایا گیا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دل، دماغ، سب کچھ تھا لیکن جان نہیں تھی۔ وہ جسم خاموش پڑا تھا، فرشتے دیکھتے اور حیران ہوتے، اور ایک تھا جو دیکھ کر مسکراتا، وہ تھا ابلیس، شیطان۔ وہ دل ہی دل میں کہتا تھا، یہ مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا ہوں، میں بہتر ہوں۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ اسی مٹی کو وہ مقام دینے والا ہے جہاں فرشتے بھی جھکیں گے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو آج بھی ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اور پھر روح پھونکی گئی۔ اچانک مٹی نے سانس لی، سینہ ابھرا، دل دھڑکا، آنکھیں کھل گئیں۔ یہ پہلا انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام، ساری دنیا کے انسانوں کے باپ اور سارے نبیوں کے باپ، سب سے پہلے نبی۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور سب سے پہلا لفظ جو ان کی منہ سے نکلا، الحمدللہ۔ سوچئے، پہلا انسان اور پہلا کلمہ اللہ کی تعریف۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی۔ پھر اللہ نے آدم کو وہ چیز دی جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ وہ چیز تھی علم۔ انہیں چیزوں کے نام سکھائے، سوچنے کی طاقت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ پھر فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا۔ یا اللہ نے واضح کر دیا، انسان کی عزت طاقت میں نہیں، شکل میں نہیں، بلکہ علم میں ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے ایک ہی لمحے میں جھک گئے، مگر ایک نہیں جھکا، ابلیس۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے ہے، میں کیوں جھکوں؟ یہی غرور اسے شیطان بنا گیا، اور وہی شیطان آج بھی ہمیں جھکنے نہیں دیتا۔ پھر اللہ نے آدم کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ انسان کو سکون ملے۔
دونوں کو جنت میں رکھا گیا، جنت جہاں نہ دکھ تھا، نہ غم، نہ بیماری، نہ موت۔ بس ایک حکم تھا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ ایک امتحان تھا، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور لغزش ہو گئی، لیکن آدم علیہ السلام اکڑ کر نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ یہی فرق ہے آدم اور شیطان میں، ایک نے مان لیا، دوسرے نے انا رکھی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اب زمین پر جاؤ، یہ زمین سزا نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی، یا محنت ہے، آزمائش ہے، مگر ہدایت بھی ہے۔ آج ہم سب اسی آدم کی اولاد ہیں، ہم مٹی سے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بہت قیمتی بنایا ہے۔ اگر ہم جھک جائیں تو فرشتوں سے اونچے، اگر ہم اکڑ جائیں تو شیطان کے پیچھے۔ یہی کہانی ہے ہماری، آپ کی اور میری، اور اب آخر میں ایک سوال جسے سن کر ہر انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مٹی سے، اور آپ جانتے ہیں اب کہاں جانا ہے؟ مٹی میں۔ لیکن دو مٹیوں کے درمیان جو زندگی ہے نا، وہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے آپ کو صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو چنا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا، علم دیا، سوچ دی، دل دیا، اور پھر کہا جا زمین پر میرا خلیفہ بن کر ہے۔ سوچئے آپ وہ ہیں جن کے لیے آسمان میں اعلان ہوا، آپ وہ ہیں جن کے لیے فرشتے جھکے، آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نام سے بلایا، یا ایھا الانسان۔ تو پھر یہ دنیا، یہ غرور، یہ ضد، یہ گناہ کیا واقعی اتنی قیمتی ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھول جائیں؟ اگر آدم علیہ السلام غلطی کے بعد جھک گئے اور اللہ نے معاف کر دیا، تو پھر ہم کیوں نہیں جھکتے؟ اگر شیطان انا کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے تباہ ہو گیا، تو ہم کیوں اسی راستے پر چلتے ہیں؟ یاد رکھو، آپ مٹی ہیں، مگر اللہ نے آپ کو فرشتوں سے بھی بلند مقام دیا ہے۔ بس جھکنے کا ہنر سیکھ لو۔ اگر میری یہ بات میرے محترم ناظرین کو دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی اور کا دل بھی جاگ اٹھے، اور کومنٹ میں لکھیں، الحمدللہ میں مٹی ہوں اور میں انسان ہوں، اور مجھے انسان ہونے پر فخر ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔